الحمد لله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إكراما لمن جاد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعده، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعده، ولا أمة بعد أمة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. نبی سے عشق میں سوری پہ چڑھنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے تو ارے نادان. ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے تو ارے نادان. نبی سے عشق میں سوری پہ چڑھنا ہے ایمان ہے. جو فتنہ ملت بیضا کی دیواروں سے ٹکرائے میرے نزدیک اس کا سر کچلنا ایمان ہے. جناب صدر جلسہ، منتظمین و معاونین الجلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں کوئی عالم، خطیب یا مقرر نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کما حق کہوں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں، کیونکہ سیرت اور وہ بھی محمد الرسول اللہ کی آج تک خدا کے سوا کسی کے احاطہ ادراک میں نہیں آئی. کہاں میں اور کہاں مدح ممدوح یزداں کہ جس کسی نے بھی اس کے مینائے اسوہ کا زلال پی لیا اسے جنت مل گئی. حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی لفظ جگر رضی اللہ عنہا کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے اپنے والد گرامی کی مدح میں فرمایا کہ ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مدد زمان غوالیا، کہ جس نے ایک بار خاک پائے احمد مصطفیٰ سلام سونگھ لی، کیا عجب ہے کہ وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگھے. سیرت رسول کے بارے میں جب اصحاب رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کو کھولو، ہر صفحے پر میرے آقا کا حسن بکھرا ہوا نظر آئے گا. اس کی سیرت کیسے بیان کروں؟ اس کے آنے کا آپ کو بتاؤں. جب بشرا کی جا آمنہ کے زمزموں میں اس کی آمد ہوئی یا اس کے بچپن کا حال سناؤں، جب اسے دائیاں ٹھکرا کے چلی گئی حلیمہ کے جگر کی ٹھنڈک بن گیا.
کمزور اونٹنی کی طاقت بن گیا، راستے کی ناہمواری کو ہموار کر دیا، جس نے آ کر حلیمہ کے راستے کے کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیا۔ اس کا حال کس طرح بیان کروں کہ جس نے قبیلہ بنو سعد کی خشک کھیتیوں کو سرسبز لہلہاتی ہوئی فصلوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ نعرے لگا کر تسلسل مت توڑیے۔ میں اس کے بچپن کا حال آپ کے سامنے کیسے رکھوں کہ جب شیر خواری میں بے اختیار نظر بکری کے سوکھے ہوئے تھنوں پر پڑی تو بکری دودھ سے لبریز ہو گئی۔ میں کس طرح بیان کروں کہ جو بکری ایک آدھا گلاس بھی نہیں بھر سکتی تھی، اب حلیمہ کے سارے برتن بھر دیے، سوچ رہی ہے کہ یہ دودھ کس برتن میں ڈالوں۔ آج میں اس کا حال کیسے بیان کروں کہ جب قبیلہ بنو سعد کے لوگ اپنی فصلوں پر ماتم کر کے گھر پہنچے، رات کو سوئے، صبح کے اجالوں میں آفتاب عالم حلیمہ کے گھر میں تشریف فرما ہوا تو اللہ نے اس کی آمد کے صدقے بنو سعد کی ساری فصلوں کو رات ہی رات میں سرسبز کر دیا۔ اور جب وہ بنو سعد قبیلہ کے لوگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ رات کو ان کو بیماری لگی ہوئی تھی، رات تو یہ فصلیں اجڑ چکی تھی، ہم ماتم کر کے آ گئے تھے، لیکن یہ کیا ہوا، ایک ہی رات میں فصلیں لہلہا رہی ہیں، ایک دانہ 1000 دانوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آئیے ذرا پتہ تو کریں کہ کس مہمان کی آمد ہوئی ہمارے قبیلہ میں۔ پوچھتے ہوئے بنو سعد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، حلیمہ کا شوہر ملا، کہنے لگا ساتھیوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں حلیمہ کے شوہر، رات تو ہماری فصلیں اجڑ چکی تھی، ہم 1 مہینے سے ماتم کر رہے تھے، فاقوں پر مجبور تھے، لیکن آج کی رات جا کے دیکھو تو صحیح، سٹے بن گئے، پھل لے لیا، فصلیں تو اگائی، لہلہا گئی، یہ کس کے فیض سے ہوا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، آج جا کے دیکھو میرے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت مہمان آیا۔ تم تو فصلوں کا کہہ رہے ہو، میں تو حلیمہ کے ساتھ مکہ سے لے کر بنو سعد کے قبیلے کے پہنچنے تک اس کے انوارات کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بچپن کے بعد اس کی جوانی کا حال کیسے بیان کروں کہ جو گلیوں سے گزرتا ہے تو شباب کو کوئی چیز دعوت گناہ نہیں دے سکتی، غیر محرم کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھتی، خدا خود حفاظت کرتا ہے۔ اس کی جوانی کا حال کیسے بیان کروں اور اس کے لڑکپن کا آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ وہ ہے جو 2 جہانوں کا سردار ہے، کہیے 2 جہانوں کا، جو خاتم الانبیاء ہے، جس نے اس کائنات میں نبوت کا سب سے بڑا زرعی تاج پہنا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم لڑکپن میں وہی خاتم الانبیاء، وہی تاجور حلیمہ کی بکریاں چرا رہا ہے، حلیمہ کی بکریاں ہانک رہا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی آمد سے پہلے اور حضور کی آمد کے وقت 2 خواب دیکھے تھے۔ پہلا خواب تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے ایک روشنی نکل رہی ہے جس سے آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ اور جب حضور کی ولادت کا وقت آیا اور حضور علیہ السلام کا جسد اطہر میرے وجود سے علیحدہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی نکلی میرے بیٹے کی پیشانی اقدس سے۔ اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ شام کے شہر کے بصرہ کے محلوں کی چوٹیاں مجھے نظر آ رہی تھی،
پھر میں نے دیکھا تو شام کے شہر بصرہ کے شہر میں اس روشنی میں اونٹوں کی گردنیں بھی مجھے نظر آ رہی تھی. فارس کا آتش کدہ مجھے بجھا ہوا نظر آیا. ایران کے تخت مجھے اونھے گرتے ہوئے نظر آئے. کوہ فاران سے مجھے 14 کنکر گرتے ہوئے نظر آئے. ہاں عزیز دوستو، یہ وہی تاجور ہے، یہ وہی آقا انعامدار ہے جس کی سیرت ہمارے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب صحابہ رسول نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا اپنی مراد بتائیے، اپنی آمد کی مراد بتلائیے کہ آپ کیسے تشریف فرما ہوئے. تو فرمایا، اے میرے صحابہ، میں دعائے خلیل ہوں. میں دعائے خلیل نے کیا دعا مانگی تھی آپ کو بتلا دوں، آپ کو بتلا دوں. وہ دیکھیے قرآن کہتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قرآن کہتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے نے تعمیر کعبہ کو مکمل اکمل کر دیا، دیوار کعبہ کی ایک ایک اینٹ چن دی. اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے اسماعیل، آج تجھے معلوم نہیں کہ اس تعمیر کے بعد میں اپنے پروردگار سے کیا مانگنے والا ہوں. اسماعیل نے پوچھا، میرے باپ مجھے بتائیے نا، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا آج میں جو کچھ مانگتا جاؤں اپنی جھولی دراز کر کے میرے سوال کے پیچھے آمین کہتا جا. خلیل مانگنے والا، اسماعیل آمین کہنے والا بن گیا. قرآن کہتا ہے دعائے خلیل کیا ہوئی؟ کہتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے داتا، میں نے تیرا حکم بجا لاتے ہوئے دیوار کعبہ کی ایک ایک اینٹ چون دی، اسے تعمیر کے مراحل تک پہنچا دیا. اب تیرے دروازے پر، تیرے آستانے پر میری صدا ہے کہ میری اس خدمت کو، اس مزدوری کو قبول فرما. رب نے کہا ابراہیم قبول ہو گئی، کچھ اور مانگ. فرمایا اسماعیل ذرا آمین کہتے جائیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، آپ ہی آمین کہہ دیجئے. ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فرمایا میرے پروردگار، ہماری جماعت کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس گھر کے لیے فرما بردار بنا دے. وارنا مناسکنا، اور ہمیں اس کی آبادی کے مناظر بھی دکھا. وتب علینا، اور اسے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی فرما دے. فرمایا ابراہیم یہ بھی قبول ہو گئی. جو شخص ساری زندگی گناہ کر کے یہاں آئے گا، جب رحمت کے ٹکڑے پر اپنے آنسو میرے دروازے پہ پیش کرے گا، میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دوں گا، اسے معاف فرما دوں گا. اب اور مانگ. اب ابراہیم کچھ مانگ رہا ہے. فرمایا پروردگار، آپ جو مانگنے والا ہوں وہ دینا بھی پڑے گا، وہ دینا بھی پڑے گا.
فرمایا تو مانگ تو صحیح. اب ابراہیم مانگ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اشارہ دیکھیے کس طرف ہے؟ اسماعیل کی طرف. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پروردگارا اب اسی اسماعیل میرے بیٹے کی اولاد میں سے مجھے اس گھر کی آبادی کے لیے ایک مدرس بھی چاہیے، یہ مدرس بھی عطا فرما دے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مراد خلیل بھی ہو گئے. انہیں اللہ کے دروازے پہ بولو کس نے مانگا؟ خلیل نے. اور دوسری دفعہ فرمایا اے صحابہ وَأَنَا بشارت عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت بھی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ قرآن کو کھولیے کہتے قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا مصدق لما معکم. اور پھر اس کے بعد ایک اور نبی تمہارے پاس آئے گا. فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے بنی اسرائیل میرے بعد ایک نبی آئے گا. وہ کیسا ہوگا؟ وہ نبی ایسا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ آئینہ عبدیت میں صفائے معیت بنائے گا، شمشیر پناہ میں جوہر بقا عطا کرے گا، لا یساغمونی کا کلیمی بنا دے گا، اسے باہما درہما بنائے گا، مصلحین میں عالی پگاہ ہوگا، علماء میں معرفت پناہ ہوگا، حکامہ میں حقائق آگاہ ہوگا، امام الصدیقین ہوگا، امام النبیین ہوگا. وہ تو ایسا نبی ہوگا جو مسکرائے گا تو خدا کہے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. وہ زلفیں بکھیرے گا تو خدا کہے گا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. محبوب میں تیری زلفوں کی قسمیں کیوں نہ کھاؤں کہ تیری زلفوں میں رات کا سما بھی نظر آتا ہے، دن کا اجالا بھی نظر آتا ہے. تیری زلفوں کے رنگ کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں واللیل اذا یغشی، اور جب تیری زلفوں کی چمک کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں والنہار اذا تجلی. جو چلتا ہے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں چلتے تھے پیچھے آنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ خاتم النبیین یہاں سے گزر چکے ہیں. کسی نے پوچھا عامر وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ آپ کے جسد اقدس سے ایسی لاکھ پناہ خوشبو اٹھتی ہے کہ پیچھے آنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں گزرا، آمنہ کا بیٹا گزر گیا ہے، عبد المطلب کا نواسا گزر گیا ہے، ام ہانی کا بھتیجا گزر گیا ہے. تو فرمایا جہاں سے گزرے گا میں قسمیں اٹھاؤں گا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد
اس ماں کی قسم جس نے تجھے جنم دیا، اس شہر کی قسم جس میں تو پیدا ہوا۔ کیسی شان ہے ہمارے آقا کی۔ اور خدا نے فرمایا ہاں عیسیٰ تیرے بعد جو نبی آئے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ جب میں نے آدم کو بلایا تھا تو اسے مخاطب ہوا تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت کے باغات میں اپنا دل بہلاؤ۔ جب نوح کی باری آئی تو کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح جب ابراہیم کی باری آئی تو میں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، جب دوسری مرتبہ پکارا تو کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ سنو، جب موسیٰ کو پکارا تو کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہا اے موسیٰ۔ جب عیسیٰ کو پکارا تو کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، تجھے ماروں گا، ورافعک الی، لیکن زمین کے نیچے دبانے کی بجائے ورافعک الی، اوپر اٹھا لوں گا، اپنے پاس محفوظ کر لوں گا۔ جب داؤد کی باری آئی تو کہا یا داؤد انا جعلناک علیک خلیفہ، انا جعلناک خلیفہ، کہا اے داؤد، لیکن جا کے اس کے پیروں پر اپنے نورانی پروں کو مسلنا، اگر جاگ جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر مسلنا، پھر بھی نہ جاگے تو پھر یوں مخاطب ہونا۔ کیسے بتا دوں آپ کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور سن جب کسی دوسرے مقام پہ میرا محبوب ہو تو نے جا کے اس طرح کہنا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب خدا کا محبوب ان الفاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل اگر تیسرے مقام پہ میرا محبوب تشریف فرما ہو تو نے کہنا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کسی اور مقام پر ہو تو کہنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور سن اگر کسی اور مقام پر ہو تو کہنا یا ایھا النبی بلغ، اگر کسی اور مقام پر ہو تو تو نے مخاطب کرنا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اس طرح میرے محبوب کو مخاطب کرنا ہے۔ اور ہاں جا کے ذرا میرے محبوب کے نام نہاد عاشقوں کو بھی کہہ دے۔ کن کو؟ ذرا زور سے کہہ دیجئے، نام نہاد عاشقوں کو بھی کہہ دیجئے۔ اب پتہ نہیں آپ کو نام نہاد کے معنی بھی آتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا جا کے میری امت کے نام نہاد عاشقوں کو بھی کہہ دو۔ مولا کیا کہہ دوں؟ کہا جاؤ میرے محبوب کو کہو ذرا اپنی زبانی اپنے ان نام نہاد عاشقوں کو بھی کہہ دیجئے۔ فرمایا کیا؟ ان کو نہیں، وہ تو پکے عاشق تھے، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ، ابو زبیر، عبد الرحمن بن عوف، وہ تو سارے پکے عاشق تھے۔ میں بات کر رہا ہوں نام نہاد عاشقوں کے لیے۔ فرمایا میرے دربار میں اے محبوب ذرا کہہ دیجئے
کہ دربار نبوی کے ادب کا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے کن کو مخاطب کیا؟ ایمانداروں کو۔ اب نام نہاد عاشق بھی تو مومن کہلاتا ہے نا، اس لیے اسے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، جا کے ان نام نہاد عاشقوں کو کہہ دیجئے کہ میرے نبی کی آواز سے، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اور ان کے دربار میں، ان کی معیت میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو زور سے مت بلائیں، زور سے نہ بلائیں۔ فرمایا ہاں، جو اس طرح کرتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر یہ سلام پیش کر رہے ہیں، واہ عاشقو، کہا ان کو کہہ دیجئے ان الذین ینادونک، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور آیت پڑھ رہا ہوں؟ یہ کوئی حافظ بیٹھے؟ یہ ان الذین ینادونک قرآن کی آیت ہے۔ من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا جو لوگ میرے محبوب کے دربار میں، چاہے وہ حاضر ہوں یا ناظر، چاہے وہ غیب ہوں یا حاضر، بے ادبی سے پیش آتے انہیں کہہ دیجئے اکثرهم لا یعقلون، ان بیچاروں کا قصور نہیں، کیونکہ ان کا عقل و خرد ہی اللہ نے مار دیا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ عقل کی دولت نصیب فرمائے، اپنے سلیم و فرمائے انسان کو، تاکہ سمجھ سکے اور پھر اس پہ عمل کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تجھے پتا ہے کہ میرا محبوب آئے گا، اور میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی معاونت بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اقررنا، اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ اور سنو، اے عیسیٰ میرا محبوب جب آئے گا تو سمیتک المتوکل، تو میں اپنے محبوب سے بڑے لجاجت سے کہوں گا، بڑے فخر سے کہوں گا سمیتک المتوکل، اے محبوب میں نے تیرا نام متوکل رکھ دیا۔ لیس بقصد ولا غیظ، آپ درست خوبی نہیں، سنگ دل بھی نہیں، ولکن یعفو ویغفر ولا یطفئ السیئۃ بالسیئۃ، آپ کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف اور درگزر کرتے ہیں۔ اور اس کی سرٹیفکیٹ، اس کی سند جا کے دیکھیے کون سے میدان میں؟ اس میدان میں جہاں پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں محمد عربی سلام پر۔ صحابہ تشریف فرما ہے، کہتے ہیں حضور ذرا ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، جس طرح نوح نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ بھی ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ فرشتے پہنچ گئے، فرمایا یا رسول اللہ سلام ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ہاں تم ہاتھ اٹھاؤ، میں کچھ کہتا ہوں۔ سب نے ہاتھ اٹھائے اور پریشان ہو گئے کہ جب نوح نے دعا مانگی تھی تو اس کا بیٹا نہیں بچا تھا جو کہتا تھا قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مجھے یہ پہاڑ بچائیں گے، وہ بھی نہیں بچا تھا۔ آج تو خدا کا محبوب ان کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔
آج تو خدا کا محبوب ان کے لیے بددعا کر رہا ہے، آج ان کا فتنہ مشکل ہے، محمد عربی دعا مانگ رہے ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف ہوگی، محمد عربی اب ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے داتا، تیرا معبود تیرے دروازے پر، تیرے آستانے پر جھولی پھیلا کر یہ استدعا کرتا ہے کہ جس تیری مخلوق نے تیرے محبوب پر پتھر برسائے اسے لہو لہان کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی چشمے بصیرت والا پیدا ہو جائے، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچان لیں۔ ہاں یہ وہی تو ہے، وہ دیکھیے مکہ کی گلیوں میں ایک بڑھیا سامان اٹھائے پریشان سی چل رہی ہے، کبھی اس گلی میں جاتی ہے، کبھی اس گلی میں جاتی ہے، کبھی اس طرف مڑ جاتی ہے۔ ایک اسے ساتھی مل گیا، ایک اسے مونس مل گیا، ہمہار مل گیا، محمد عربی مل گئے۔ گزر ہوا پوچھا اماں جی پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، مجھے یہاں پہ کسی نے کہا ہے کہ مکہ کے شہر میں ایک بہت بڑا جادوگر آ گیا ہے، اس کی نظر جس پہ پڑ جائے یا جس کی نظر اس پہ پڑ جائے وہ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بس اسی سے بچ کے چل رہی ہوں کہیں اس کی گلی کو رک نہ ہو جائے اور اپنے ماں باپ کا دین نہ چھوڑ۔ کہا اماں جی کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا یہاں سے 2 میل دور کسی بستی میں جانا ہے مکہ کے باہر۔ بڑھیا کا سامان اٹھایا، کشانہ اقدس پہ رکھا، کندھے پہ گڑیا کا سامان اٹھایا، کہا اماں جی آئیے اس جادوگر سے بچا کر میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ شہر سے باہر لے گئے، گٹھری اتاری نیچے رکھی، کہا اماں جی اب یہی چھوڑ دوں یا آگے پہنچاؤں؟ بڑھیا کے دل میں توجہ رونما ہوا، کہنے لگی بیٹا تیرے چہرے سے مجھے نور برستا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تیرے پیشانی حوالے زبان سے کچھ کہہ رہی ہے، بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ مکہ کے کس رئیس کا بیٹا ہے؟ اتنا باادب، اتنا بااخلاق، اتنا شیرین لہن سخن میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہا اماں جی جس جادوگر سے بچ کے چل رہی تھی اسی جادوگر کے سامنے کھڑی ہو۔ بڑھیا بے ہوش ہو گئی، قدم بوس ہوئی، اٹھی تو کہا بیٹا خدا را میرا دل تو اس وقت تیری گواہی دے چکا تھا جب تو نے میرا سامان لے کر اپنے کندھے پہ ڈالا تھا، اب مجھے بھی اپنے کلمہ کی رحمت میں لے لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہاں بے ادبو یہ وہی نبی ہے۔ وہ دیکھیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں۔ حضرت عامر کا گزر ہوا، پوچھا قیس کیوں روتے ہو؟ کہا آج ایک آیت نازل ہوئی ہے محمد عربی پر، وہی آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آواز قدرتی طور پہ نبی کی آواز سے بلند ہے، میری آواز موٹی آواز ہے، آج تک تو میں بہت بڑا گناہ کرتا رہا ہوں، خدا تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ کہنے لگا ٹھہرو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تیرا حال بیان کرتا ہوں۔ وہ وہاں چلے گئے، یہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اسی حالت میں گھر چلے گئے، بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں اپنے گھوڑے کے استبل میں، تم باہر سے کنڈی لگا دو جہاں تک کہ میں یا تو یہاں مر جاؤں یا میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ خود کو استبل میں بند کر دیا، بیوی کو کہا کہ باہر کنڈی لگا دو۔ اس سنا میں حضرت عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر واپس آئے، آپ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ قیس کہاں ہے؟ کہا اس نے اپنے آپ کو استبل میں بند کر دیا ہے، کہتا ہے یا تو میں جہاں پہ مر جاؤں گا یا میرے آقا کو مجھ سے راضی کروا لو۔ حضرت عامر تشریف لائے، کہا ثابت میں نے تیرا حال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ثابت دربار نبوی میں پیش ہوا،
تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مرنے چلا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے قیس، عمل کرو، جہاد کرو یہاں تک کہ مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. میرے راضی یا ناراض ہونے سے تیرا مرنا کسی کام کا نہیں. میں تو اس وقت تمہیں جنت کا ٹکٹ دوں گا جب تم عمل اور جہاد کی موت میں شہید ہو جاؤ گے اور جنت کے وارث بن جاؤ گے. یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتا ہے اس کے رسول. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آگ کو پیٹا گیا. 2 دن کے بعد ہوش آئی. ماں سرہانے بیٹھی رو رہی ہے. جب آنکھیں کھلی تو کہا بیٹے صدیق کیا حال ہے ابو بکر؟ کہا اماں جی میرا حال نہ پوچھو، اگر میری خیریت چاہتی ہو تو مجھے میرے آقا کا بتاؤ کہ وہ کس حال میں ہے. یہ ہوتے ہیں عاشق. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام کے لوگوں کو سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا عاشق جیسا عشق صدیق لے کے آیا، جیسا عشق عمر فاروق لے کے گیا، جیسا عشق عثمان لے کے گیا، جیسا عشق علی نے نبھایا، اللہ تعالی ہمیں بھی انہی جیسا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ پر میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے اور میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ثبتنا علی صراط مستقیم وما علینا الا البلاغ المبین.